أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم وليا ولن تجد لهم وليا ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما۔ محترم سامعین اور ہمارے ناظرین، بھائیوں اور بہنوں، دوستوں اور اللہ رب العالمین نے اخلاص میں بڑی برکت رکھی ہے۔ اس سے پہلے کئی حلقات اخلاص کے متعلق گزر چکے ہیں۔ آج بھی ہم تھوڑی سی باتیں اخلاص ہی کے متعلق کریں گے، کیونکہ بغیر اخلاص کے کوئی عمل، کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اور ایک چیز یہ یاد رکھیے گا، مومن بننے کے لیے بھی اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک آدمی اپنے اندر اخلاص نہ پیدا کرے، جب تک مخلص نہ ہو، اس کے اندر اخلاص نہ آ جائے، تب تک مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن بننے کے لیے بھی اخلاص شرط ہے۔ جب تک اخلاص نہیں ہوگا تب تک آدمی مومن نہیں بن سکتا۔ قرآن پاک سورۃ النساء کی ہم نے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، ایک آیت نمبر 145 اور 146، جس میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے بالکل نچلے گڈھے میں ہوں گے۔ ان منافقین کی بڑی وعید بیان کی ہے۔
ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے نچلے گڈھے میں ہوں گے. ولن تجد لہم نصیرا، اور کوئی ان کا مددگار آپ نہیں دیکھیں گے کہ انہیں جہنم سے کوئی بچا سکے اور ان کو ان کی چھٹکارے کا باعث بن سکے. ناممکنات میں سے ہے. منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق وہی ہے جو کسی مصلحت کے لیے، کسی مفاد کے لیے زبان سے بظاہر تو مسلمان رہتا ہے لیکن دل میں کفر و شرک چھپا رکھتا ہے، مومن نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین نے ایسا انسان جو منافق ہو اس کو جہنم کے سب سے نچلے گڈھے میں رکھے گا اور اس کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ. لیکن اللہ نے فرمایا نفاق سے نکلنے کے لیے 4 شرطیں ہیں. جب تک یہ 4 شرطیں نہیں پائی جاتی آدمی نفاق سے نہیں نکل سکتا. یہی چاروں چیزیں سمجھنی ہیں. الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ. اللہ نے فرمایا مومنوں کے صف میں داخل ہونے اور مومنوں میں شامل ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں. ان 4 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط غائب ہو جائے تو انسان منافق بن جاتا ہے. نمبر 1 الا الذین تابوا، اپنے نفاق سے وہ توبہ کر لیں. پہلی شرط ہے الا الذین تابوا. نفاق کس کو کہتے ہیں؟ ابھی ہم نے بتایا کہ ظاہر اور باطن میں یکسانیت نہ ہو. اسلام یہ ہے کہ جو آپ ظاہر سے کہہ رہے ہیں وہی آپ کے باطن میں ہونا چاہیے. آپ اپنے آپ کو زبان سے مسلمان کہہ رہے ہیں تو واقعی دل سے مسلمان ہونا چاہیے. آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں تو واقعی آپ کے دل میں ایمان بھی ہونا چاہیے. ظاہر اور باطن دونوں میں یکسانیت ہو، اسی چیز کا نام کیا ہے دوستو؟ یہ ہے اصل میں ایمان. زبان سے جو آپ اقرار کر رہے ہیں دین و اسلام، آپ کے دل میں بھی وہ چیز ہونی چاہیے. آپ اگر نماز تو پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، صدقات اور خیرات کر رہے ہیں، بظاہر آپ اللہ کے لیے، لوگوں کے نگاہوں میں اللہ کے لیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ یہی سمجھ رہے ہیں. اللہ ہی کے لیے آپ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، لوگ یہی سمجھتے ہیں، اس لیے آپ کی تعریف کرتے ہیں. لیکن آپ کی دل میں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، آپ سوچیں کہ ہم نماز پڑھیں تاکہ لوگ کہیں نمازی ہے، اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہم کو سمجھے گا. روزہ رکھیں لوگوں کی وجہ سے، روزہ نہیں رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ بڑا کافر کہیں گے. دیکھیں، اگر آپ کا ظاہر تو نیکا ہے، اللہ کے لیے ہے، لیکن باطن اللہ کے لیے نہیں، اپنے نفس کے لیے، اپنے مفاد کے لیے ہے، یہی نفاق ہے. اسی کو شرک اصغر کہا جاتا ہے، ریاکاری کہا جاتا ہے. لیکن ہے یہ بھی ایک قسم کا نفاق ہی. رب العالمین نے فرمایا الا الذین تابوا. پہلی شرط ہے کہ منافقین صدق کے دل سے توبہ کر لیں، اپنے کفر سے، اپنے شرک سے، اپنے نفاق سے، اپنی چال بازیاں جو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے وہ اس سے توبہ کر لیں. نمبر 2 واصلحوا،
اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں. عمل کریں اور اپنے عمل کی اصلاح کر لیں. اپنے گفتار، اپنے کردار، اپنے چال چلن کو اسلامی سانچے میں ڈھال دیں. توبہ کر لیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں. برائیاں کر رہے ہیں تو نیکیاں کرنے لگیں، حرام کاریاں کر رہے ہیں تو حلال چیزوں پر اکتفا کریں. ایسا نہیں کہ مسلمہ تو پڑھتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن سارا کام وہی کرتا ہے جو کفر میں کرتا تھا. ایسی بات نہیں. وَأَصْلَحُوا، اپنی اصلاح کر لیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، پہلی شرط ہے توبہ کر لینا. نمبر 2 اصلاح کر لینا. نمبر 3 وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کی عبادت اور اطاعت کو مضبوطی سے تھام لے. اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر ڈٹ جائے. نمبر 4 وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو 100% اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دیں. یہ ہے اخلاص. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنے دین کو، اپنے ایمان، اپنے گفتار کردار، ساری چیزوں کو 100% اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دیں. یہ 4 شرطیں ہیں دوستو، 4 چیزیں. نفاق سے پاک ہونے کے لیے اللہ نے 4 شرطیں رکھی. نمبر 1 إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، کفر، شرک اور اپنے نفاق اور برائیوں سے توبہ کر لے. نمبر 2 وَأَصْلَحُوا، اپنے اعمال کی، اپنے گفتار کردار کی اصلاح کر لے. نمبر 3 وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری اور یہ دین اسلام جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے بھیجا، اس پر مضبوطی سے قائم رہے، اپنا اوڑھنا بچھونا دین بنا لے. نمبر 4 وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لیں. اپنے دین کو، اپنی ساری دینی چیزوں کو میں اخلاص پیدا کر لیں. ریاکاری، نمود، دکھلاوا، دنیاوی مفاد، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. 100% انسان کے اندر اخلاص آ جائے. جب یہ 4 چیزیں انسان پیدا کر لیتا تب اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ ہیں جو ایمان والوں میں شامل کیے جائیں گے. بڑی ہی ضرورت ہے آج اس دنیا میں اخلاص کی. ہمیشہ ضرورت تھی. آج اس فتنے کے دور میں جہاں دنیا کی محبت ہمارے نفس پر، ہمارے دل میں غالب آ چکی ہے، دوستو آج بڑی ضرورت ہے. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں میں شامل ہونا ہے وہ مومنین جو اللہ کو محبوب ہیں. ایسے ایمان والے جن پر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد اور رحمتیں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے 4 شرطیں ضروری ہیں، جن میں ایک شرط اخلاص ہے. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور یہی ایمان والے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بڑا اجر عظیم عطا کرے گا. تو یہ قرآنی آیت اپنے سامنے رکھیں اور ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ مومن بننے کے لیے اپنے ایمان کی تکمیل اور اللہ تعالیٰ کے مخلص مومنوں میں جو جن کے اوپر اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے،
اگر ایسا مومن بننا ہے تو ایسے مومن بننے کے لیے اخلاص شرط ہے، بلا شرط کے آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ دوستو، اسی سلسلے کے ایک بڑی اہم حدیث ہے، آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور یہ حدیث صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت سے مروی ہے۔ حضرت زید بن ثابت، ابو سعید، عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل، نعمان بن بشیر اور بڑے بڑے صحابہ سے حدیث پوری صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے، لیکن ہم صرف زید بن ثابت کی حدیث آپ کو سناتے ہیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، جس کو تفصیلاً امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے اور مختصراً امام ترمذی وغیرہ نے بھی نقل کیا ہے۔ حضرت ابان بن عثمان، امیر المؤمنین عثمان بن عفان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابان کہتے ہیں، ایک دن بالکل نصف النہار یعنی دھوپ کا وقت، گرمی کا وقت، ٹھیک دوپہر کو، آدھا دن گزر نہیں، ٹھیک دوپہر کو، سارا مدینہ گرمی سے اپنے اپنے گھر میں ہے، گرم ہوا چل رہی ہے، لو چل رہی ہے، شدت کی گرمی ہے، ہر انسان مدینے میں اپنے گھر کے اندر۔ ہم کسی کام سے نکلے تو میری نگاہ پڑی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشہور صحابی زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے مدینے کے گورنر مروان کے گورنر ہاؤس سے نکل کر کے گزر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ زید بن ثابت گورنر ہاؤس سے نکلے ہیں تو میں نے کہا کسی بہت بڑے کام کے لیے گئے ہوں گے یہ، اور ایسے بے ٹائم کوئی بہت بڑی چیز ہوگی، بڑا کام ہوگا جس کی وجہ سے ایمرجنسی وہاں گئے ہوئے تھے۔ میں ان کو پکڑوں گا، ان سے ملوں گا اور پوچھوں گا کہ آپ کیوں گئے تھے۔ کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور آگے جا کر کے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو مل کر کے روکا۔ میں نے کہا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، سارا مدینہ اس وقت گرمی سے پریشان ہو کر کے اپنے گھر میں بند ہیں، اور آپ گورنر ہاؤس مروان کے یہاں سے چلے آ رہے ہیں، خیر تو ہے؟ ایسی کون سی ضرورت پڑ گئی تھی کہ جو آپ وہاں گئے ہوئے تھے؟ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بات اصل یہ ہے کہ گورنر مروان ہم سے ملنا چاہتا تو میں گیا تھا، تو میں نے کہا کہ آپ نے کیا کہا اس سے؟ کہا سألنا اشیاء۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں میرے بھائی عثمان کے بیٹے ابان، مروان نے ہم سے بہت سارے سوالات کیے اور میں نے سب کا جواب دیا، اور سب کے متعلق اللہ کے رسول کی حدیث پڑھ کے سنا دی اس کو۔ ہم نے خوب اس کو سنایا، جو بھی سوال کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اس کے بارے میں ہم سناتے رہے اس کو، اور ابھی ہم واپس ہو رہے ہیں، اور ہم نے جو چیزیں اور جو حدیثیں ہم نے مروان کو سنایا، اور دین کی جو باتیں ہم نے مروان گورنر کو اس کے گورنر ہاؤس میں سنایا ہے، اس میں ایک چیز یہ بھی تھی۔ وہ کیا؟ کہ میں نے اس سے کہا اے مروان، میرے ان کانوں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها كما سمعها۔ ہم نے مروان کو جو حدیثیں سنائی ہیں
ان میں ایک حدیث یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ تعالی ہمارے اس امتی کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے، تر و تازہ رکھے، خوش رکھے، اجر و ثواب سے نوازتا رہے، آفتوں اور بلاؤں سے بچاتا رہے۔ بڑی پیاری دعا تھی، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ ہمارے اس امتی کو ہرا بھرا رکھے، خوشحال رکھے، ہر وقت میرے امتی کو اللہ تعالی ہر قسم کی بلا آفتوں سے محفوظ رکھے، خیرات اور برکات سے نوازے۔ ہمارے اس امتی کو جو میری باتیں سنتا ہے، میری حدیثیں سنتا ہے، سمع مقالتی، ہمارے قول ہماری حدیث کو سنتا ہے، پھر فحافظھا، اس کو یاد کرتا ہے، ووعاھا، اور اپنے عمل کے ذریعے اس کو محفوظ رکھتا ہے، ثم اداھا کما سمعھا، اپنا سنتا ہے، یاد کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اور پھر غیروں کو پہنچا دیتا ہے۔ یعنی دین حاصل کرتا ہے، میری حدیثیں پڑھتا پڑھاتا سنتا ہے، یاد کرتا ہے، خود عمل کرتا ہے، اور پھر غیروں کو پہنچاتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی ہمارا پیغام پہنچ جائے، ہماری حدیث پہنچ جائے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا فرب حامل فقہ لیس بفقیہ، چونکہ بہت سارے لوگ جو ہم سے حدیث سنتے ہیں یا ہمارے وہ امتی جن کو ہماری حدیث پہنچتی ہے، یاد کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، وہ دوسروں کو پہنچا دیتے، اپنے پاس رکھتے نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سننے والے سے زیادہ علم حدیث سمجھنے والا، دین کی سمجھ رکھنے والا وہ ہو جس کو بعد میں پہنچی ہوئی ہے۔ فقہ کی بڑی تعریف کی گئی، تفقہ فی الدین کی بڑی تعریف کی گئی، دین کی سمجھ۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے امتی کو اللہ تعالی ہمیشہ ہرا بھرا رکھے۔ کہا ایک چیز تو میں نے یہ سنائی اس کو، مروان کو، زید بن ثابت کہتے ہیں، حدیث کے پڑھنے پڑھانے، حدیث کے سیکھنے سکھانے، حدیثوں کو یاد کرنے اور غیروں تک پہنچانے کی بڑی فضیلت بیان کی۔ بعض اہل علم کہتے ہیں علم دین، حدیث حاصل کرنے، حدیث سیکھنے سکھانے، پڑھنے پڑھانے والوں کی فضیلت، اس سے بڑی فضیلت کسی حدیث میں نہیں بیان کی گئی ہے۔ پیارے نبی کی دعا ہے، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ خوش رکھے ہماری اس امتی کو، سدا ہرا بھرا رکھے اس امتی کو، اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے، اور دنیا اور آخرت کی تمام بلاؤں پریشانیوں سے محفوظ رکھے ہمارے اس امتی کو جو حدیثیں سنتا سناتا، پڑھتا پڑھاتا ہے، اور پھر ہماری حدیثیں غیروں کو پہنچا دیتا ہے، غیروں کو پڑھاتا ہے، تاکہ دوسروں کے پاس بھی علم پہنچ جائے، اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچے، جہالت دور ہو جائے اور دین غالب آئے۔ ایسے امتی کے حق میں بڑی دعائیں دی۔ مروان کو ایک حدیث تو میں نے یہ سنائی ہے، اللہ اکبر، گورنر ہے اور اس کو یہ حدیث سننے سنانے کی رغبت دلائی جا رہی ہے، صحابی رسول اس کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حدیث سننے سنانے، پڑھنے پڑھانے والا بنائے، سیکھنے اور غیروں کو سکھانے، خود عمل کرنے، غیروں کو عمل کرنے کی دعوت دینے والا بنائے۔ نمبر 2، ہم نے ایک حدیث اور بیان کی اس کو، وہ کیا تھا؟
ثلاث لا یغل علیہن قلب امرئ مؤمن. بات شروع سے چل رہی ہے کہ اخلاص کے بغیر ایمان مکمل نہیں، اخلاص کے بغیر آدمی مومن نہیں. مومن بننے کے لیے اخلاص شرط ہے. ثلاث لا یغل علیہن قلب امرئ مسلم. تین چیزیں ایسی ہیں، اللہ اکبر، کتنی اہم حدیث اور کتنی پیاری نصیحت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر مدینہ مروان کو کیا ہے. ثلاث، مروان، یہ نبی کی حدیث، یہ پیارے نبی کی نصیحت یاد رکھنا. ثلاث، تین نہایت اہم چیزیں ہیں. ایک مومن اگر سچا ایمان اس کا ہے، سچا مومن، حقیقی مومن ہے، تو وہ تین باتیں ایسی عظیم ترین ہیں کہ کسی مومن کا دل ان کے بارے میں کوئی خیانت اور کوتاہی سے کام نہیں لے گا. کوئی خیانت، کوئی کوتاہی، لاپرواہی سے کام نہیں لے گا. مومن بڑی دلچسپی، ذوق اور شوق اور الفت محبت کے ساتھ ان تینوں چیزوں کو اپنائے گا اور اپنے اندر پیدا کرے گا. کیوں؟ مومن کی شان ہے، یہ ایمان ہے. ثلاث لا یغل علیہن قلب امرئ مؤمن. مومن کا دل تین باتوں میں کبھی کوتاہی، لاپرواہی نہیں کرے گا. ہمیشہ ان کا لحاظ رکھے گا، اپنے اندر ان کو پیدا کرے گا، مضبوطی سے ان تینوں پر قائم رہے گا اور لوگوں کو بتائے گا بھی. وہ پہلی چیز دوستو، آپ نے فرمایا اخلاص العمل للہ. دین کا ہر کام، دین کی ہر نیکی، چھوٹی ہو یا بڑی، مالی ہو یا بدنی، ادنا درجے کی ہو یا بہت بڑی درجے ہو، ہمیشہ مومن جب بھی کوئی نیکی یا نیک عمل کرے گا تو اپنے اس عمل میں اخلاص پیدا کرے گا، وہ مخلص ہوگا، اخلاص کے ساتھ کرے گا. اس میں کوئی ریاکاری، نمود اور دکھلاوا نہیں آنے دے گا. شیطان تو چاہے گا کہ آپ کے دل میں ریاکاری پیدا کر کے اس عمل کے نیکیوں کو برباد کرے. لیکن آپ نے فرمایا سچا مومن نفس کے بہکاوے میں، شیطان کے بہکاوے میں کبھی نہیں آئے گا. اپنے اس عمل جو اتنی محنت کے ساتھ وہ عمل کیا ہے، اس عمل کے اجر و ثواب کو باقی رکھنے کی کوشش کرے گا. اور وہ کیا ہے؟ اخلاص. اخلاص العمل للہ. ہمیشہ ہر چھوٹا بڑا نیک عمل، اللہ تعالی کے تقرب کے اعمال جو ہیں، چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی صرف اللہ کے لیے کرے گا، اخلاص کے ساتھ کرے گا، اپنے اخلاص کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اخلاص کا اہتمام کرے گا. آج کتنی ضرورت ہے اخلاص کی. آج دین کے نام پر کیا کیا انسان کر ڈال رہا ہے، مسلمان کیا کیا کر ڈال رہا ہے، صرف دنیاوی مفاد کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان درست نہیں ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں. چونکہ اللہ سے فرمایا اگر وہ مومن ہے تو کبھی اخلاص کو چھوڑے گا نہیں. 2 پیسے کا بھی صدقہ کرے گا یا 2 کروڑ اور 2 ارب اور خرب کا کرے گا،
تو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے گا، اللہ کی رضا کے لیے، اس امید سے کرے گا کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر و ثواب دے دیں گے۔ یہ دوستو اس کا کام ہوگا۔ یہ اصل میں اخلاص، ایمان کا تقاضا یہ ہے۔ اگر ایمان ہے تو آدمی اخلاص پر قائم رہے گا، اور اگر ایمان نہیں ہوگا، ایمان کمزور ہے، تو اس کا اخلاص کبھی بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک تو ہے اخلاص العمل للہ، اس چیز کو یاد رکھیں ہمیشہ۔ ہر عمل میں آپ راستہ پکڑ کر کے جا رہے ہیں، ایک کانٹا، ایک پتھر پڑا ہوا ہے، اس کو بھی اگر اٹھا کر کے پھینک دے تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس چھوٹے عمل کو بھی اللہ جنت میں جانے کا سبب بنا دے گا اگر اخلاص ہوگا تب۔ تو ہر عمل میں اخلاص، یہ مومن ہونے کی علامت ہے۔ اگر مومن ہے تو اللہ کے رسول پر کبھی مومن اخلاص میں لاپرواہی کوتاہی نہیں کرے گا۔ نمبر 2، دوسری چیز، والمناصحۃ لأئمۃ المسلمین، اپنے مسلمان حکمراں بڑے جو ہوں گے، اللہ اکبر، آج کتنی ضرورت ہے دوستو اخلاص۔ ہمیشہ اپنے حکام، مسلمان حکمراں، بادشاہ، ہمارا وزیر، ہمارا حاکم جو ہوگا، مومن کبھی اس کی بدخواہی نہیں چاہے گا، کبھی اس کا برا نہیں چاہے گا۔ اللہ اکبر، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ملک کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ ایک ایمان والا کلمہ گو جس کا ایمان درست ہے، اگر ایمان درست ہے تو کبھی اپنے حاکم، اپنے امیر، اپنے بادشاہ کی بدخواہی نہیں چاہے گا، اس کا برا نہیں چاہے گا۔ یہ منافق کا طریقہ ہے، منافق کا کردار ہے، بدعقیدہ لوگوں کا کردار ہے۔ ایک سچا مومن اگر ہے تو وہ اپنے حاکم، اپنے بڑے، اپنے ذمہ داروں کا کبھی برا نہیں چاہے گا، ہمیشہ اس کا خیر خواہ ہوگا۔ اور یہ خیر خواہی 2 طرح کی ہوگی۔ نمبر 1، اگر وہ ہمارا حاکم، ہمارا مسلمان حاکم، گورنر، اگر وہ اچھے کام کر رہا ہے، عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کر رہا ہے، رعایا کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر رہا ہے، تو خیر خواہی یہ ہے اس کی مدد کریں اور اس کے حق میں برابر دعا کرتے رہیں، اللہ اس کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھنا، اللہ اس کو ہر بلا آفت سے بچانا، اللہ اس کے اس نیک عمل کو قبول کر لے۔ اگر وہ نیک کام کر رہا ہے، عدل و انصاف، متقی تقوی پرہیزگاری کے ساتھ حکومت کر رہا ہے، تو اس کی خیر خواہی یہ ہے کہ آپ اس سے محبت کریں۔ نمبر 2، اس کی خوبیاں بیان کریں۔ نمبر 3، اس کے حق میں دعائیں کریں۔ اور نمبر 4، اگر کوئی اس کی شکایت کرتا ہے تو آپ اس کی طرف سے صفائی پیش کریں اور سامنے والے کو سمجھائیں اور اس کی نصیحت کریں۔ اگر ہمارا حاکم اچھا ہے، ہمارا امیر، ہمارا گورنر، ہمارا بڑا، ہمارا ذمہ دار اگر اچھا ہے تو اس کی خیر خواہی یہ ہے۔ اور اگر ظالم ہے یا اس کے اندر کچھ کوتاہیاں ہیں
کچھ خامیاں ہیں، کچھ منکرات اور برائیاں ہیں، تو اس وقت بھی اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے، اس کے خلاف مظاہرہ نہیں کریں گے، اس کے خلاف میدان میں اتر کر کے توڑ پھوڑ نہیں کریں گے، اس کی بھی خیر خواہی کرنا ہے، اور اس کی خیر خواہی کے مختلف انداز ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ کی پہنچ اس کے پاس تک ہے، آپ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو آپ اس کو نصیحت کریں، آپ اس کو سمجھائیں، اس کو منع کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور الدین والنصیحہ خیر خواہی کا معاملہ کریں۔ اصلاح کر لیا تو بہت اچھا، اللہ سن فرمایا اگر اصلاح نہیں کیا تو آپ تمہاری جو ذمہ داری تھی تم اس کا ادا کر چکے، اور تم اپنی ذمہ داری پوری کر دیے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا اس کو، اب آپ اس کے خلاف کھڑے نہ ہوں۔ نمبر 2، اگر آپ اس سے ڈائریکٹ مل نہیں سکتے تو آپ آج تقریباً ہر جگہ شکوہ شکایت کے لیے ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے، آپ لیٹر بھیجیں، آپ اس کو نصیحت کریں، خیر خواہی کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈرائیں، قرآنی آیات نقل کریں، نبی کی حدیث سنائیں، یہ خیر خواہی ہے۔ یہ نہ کہیں بات نہیں آؤ گے تو ہم تمہارا تختہ پلٹ دیں گے، یا تمہارے 1 ہفتے کا ٹائم دیتے ہیں، اگر نہیں کیا تو 1 ہفتے کے بعد ہم روڈ پر نکل جائیں گے۔ یہ خیر خواہی، اسلام نے اس کو ناجائز قرار دیا۔ ایک تو نمبر 3، اس کے حق میں آپ دعا کریں کہ اللہ اس کے ظلم سے ہم کو بچائے، اللہ اس کی اصلاح فرما دے۔ تو مختلف انداز سے آپ اس کی خیر خواہی کریں، اور اگر اصلاح کر لیا تو ٹھیک ہے، اور اصلاح نہیں کرتا تو آپ اس کے خلاف کھڑے نہ ہو جب تک کہ کفر بواح صراحت کے ساتھ وہ کفر کی دعوت نہ دینے لگے۔ اور کسی مسلم بادشاہ سے یہ ناممکن ہے، تو آپ ائمۃ المسلمین کی خیر خواہی کریں۔ یہ دوسری چیز تھی۔ نمبر 3، وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ، مسلمانوں کی امت مسلمہ، مسلمانوں کی جو جماعت ہے، ہمیشہ اس جماعت کا آپ ساتھ دیں، آپ ان سے علیحدگی اختیار نہ کریں، خصوصاً وہ جماعت جو کتاب و سنت پر چل رہی ہے، اور وہی اصل میں جماعت ہے جو کتاب و سنت کی پابندی کر رہی ہو، اور کتاب و سنت کی دعوت دے رہی ہو، لوگوں کی اصلاح کر رہی ہو۔ ایسی جماعت جو ہمیشہ شرک کو مٹانے کی کوشش، بدعات کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے، ہمیشہ باطل کا مقابلہ کر رہی ہے، لوگوں کو حق کی دعوت، توحید کی دعوت، سنت کی دعوت دے رہی ہو، یہی اصل میں اس جماعت ہے جو جماعت المسلمین ہے۔ یہی وہ جماعت ہے کتاب و سنت پر چلنے والی، گرچہ تھوڑی ہی ہو، جس کو اللہ کے رسول نے جماعت قرار دیا ہے۔ اب دنیا کے ہر مسلمان، ہر کلمہ گو کی ایک ذمہ داری ہے، ایمان کا تقاضا، اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی جماعت جو سیاست کی طرف آپ کو نہ بلا رہی ہو، حکومت کی طرف نہ بلا رہی ہو، صرف آپ کو توحید کی دعوت دے رہی ہو، اتباع سنت کی دعوت دے رہی ہو، آپ کو شرک بدعات سے منع کر رہی ہو، آپ کو برائیوں سے روک رہی ہو، یہ وہ جماعت ہے جس کا ساتھ دینا
سب کے لیے ضروری ہے، اور یہی وہ جماعت ہے جس کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہی کا معاملہ کیا جائے، اس کا برا نہ چاہیں، ہمیشہ اس کے ساتھ خیر کریں اور اللہ رب العالمین سے اس کے حق میں دعا کرتے رہیں۔ یہ ہے دوستو، میرے بھائیوں، یہ حدیث کی 3 اخلاص کی بڑی برکت ہے، اور اس حدیث کو میں نے اس لیے پیش کیا کہ ایک تو ایمان کی شرط ہے، اللہ نے فرمایا مومن ہے تو یہ 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کرے گا، اور نمبر 2 یہ 3 چیزیں ہو گئی، نمبر 1 عمل، جتنا ہو صرف اللہ کی عبادات، اس میں یعنی مطلب ہے اللہ کے عمل میں کے لیے عمل کریں تو اخلاص، یعنی اللہ کے ساتھ اخلاص رکھیں آپ، توحید، اللہ کی عبادت، اللہ کی طرف دعوت دینے میں ہمیشہ اخلاص کا ثبوت دیں۔ نمبر 2 اپنے ائمہ، مسلمان حکمران، اپنے دیندار لیڈر جو ہیں، ذمہ دار، ہمیشہ ان کے لیے آپ مخلص رہیں۔ نمبر 3 کتاب اللہ سنت رسول پر چلنے والی جو مسلمانوں کی جماعت ہے، اس جماعت کے ہمیشہ خیر خواہ رہیں، ہمیشہ ان کا بھلا چاہیں، ان کی مدد کریں، کبھی ان کی مخالفت نہ کریں۔ اخلاص ان تمام چیزوں کے اندر بے انتہا ضروری ہے، اور بعض اہل علم نے کہا اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ آدمی کے دل کی اصلاح کیسے ہوتی ہے۔ یہی 3 چیزیں اگر ہیں تو آدمی کا دل درست ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 اللہ کے لیے مخلص، نمبر 2 اپنے حکام کے لیے مخلص ہو، نمبر 2 کتاب و سنت پر چلنے والی جو مسلمان جماعت ہے اس جماعت کے اگر مخلص ہوں، یہ 3 چیزوں کے لیے آپ مخلص بن گئے تو ان کی برکت سے اللہ آپ کے دل کی اصلاح فرما دیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اخلاص ہمارے اندر پیدا کرے۔ باقی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔